السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 21 سورۃ اللقمان، آیت نمبر 27، آیت نمبر 27۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو أن ولو أن ما في الأرض ما في الأرض من شجرة من شجرة أقلام أقلام والبحر والبحر يمده من بعده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله كلمات الله إن الله عزيز حكيم عزيز حكيم۔ ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم۔ پڑھیں بابو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم۔ ہاں جی، لفظ اللہ کے علاوہ جتنے موٹے حروف تھے آپ نے سب کو باریک پڑھا، تو اس پہ توجہ کرنی۔ جی صوبان۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم۔ ولو لو واولین ہے، اس کو نرمی سے پڑھیں گے اور ایک الف کے برابر لمبا بھی ہو جائے گا۔ ان نون مشدد ہے اور اس پہ غنہ ہوتا ہے، آواز کو ناک میں چھپائیں گے اور ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ ما الف مدہ ہے، فی الارض را موٹی ہوگی کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے، اور ضاد بھی موٹے حروف میں سے ہے، اس کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن ہے، بعد میں حروف اخفاء میں سے شین ہے، تو یہاں پہ اخفاء کریں گے۔ شجرۃ، تا کے نیچے تنوین ہے،
اور اس کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے تو یہاں پہ اظہار ہوگا. شجرتن اقو قاف موٹے حروف میں سے بھی ہے اور حروف قلقلہ میں سے بھی ہے. یہاں پہ موٹا بھی کریں گے اور قلقلہ بھی کریں گے. قلقلہ کا معنی ہلا کے پڑھنا، جنبش دینا. اقو اقو لا مو لا الف مدہ ہے. مو والبحر نون تنوین بعد میں واو ہے تو یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوگا. اقلام والبحر را موٹی ہوگی. ہاں حروف یرملون میں سے واو ہے تو یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوگا. یمدہ ہا ہے اس پہ الٹا پیش ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. من بعدہ نون ساکن کے بعد با ہے، یہاں پہ اقلاب ہوگا. من بعدہ ہا کے نیچے کھڑی دیر لمبا کر کے پڑھیں گے. سبعۃ با حروف قلقلہ میں سے، اس کو تھوڑا سا ہلا کے پڑھیں گے. اور اس سے پہلے سین ہے سٹی والے حروف میں سے. سبعۃ اب حرم اب با پھر حروف قلقلہ میں سے حرم میم مشدد آ گئی ہے، یہاں پہ غنہ ہوگا. اب حرم ما نفدت ما الف مدہ ہے لمبی ہوگی. کلمات اللہ میم کے اوپر کھڑی زبر ہے اور لفظ اللہ سے پہلے پیش ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی. ان نون مشدد ہے، اس پہ غنہ ہوگا اور لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے، پر پڑھا جائے گا. عزیزن زا سختی کے ساتھ. عزیزن یا مدہ ہے، یا مدہ ہے، یا ساکن ما قبل کسرہ ہے تو اس کو لمبا کریں گے. عزیزن حکیم زن نون تنوین اور اس کے بعد حروف حلقی میں سے حا ہے تو یہاں پہ اظہار ہوگا. عزیزن حکیم. ولو ان اور اگر بے شک ما فی الارض جو زمین میں ہے، من شجرۃ درختوں سے، اقلام قلمیں بنا لی جائیں، والبحر اور سمندر سیاہی بنا لیا جائے. یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر اور جس کے بعد 7 سمندر اور بھی ہوں. ما نفدت کلمات اللہ تو اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی. ان اللہ بے شک اللہ تعالی عزیز سب پر غالب، حکیم کمال حکمت والا ہے. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام یعنی اگر زمین کے تمام درخت قلم بنا دیے جائیں، اور والبحر اور جو سمندر ہے اس کو سیاہی بنا دیا جائے، تو یہ کلمیں لکھ کے گھس جائیں گی. لیکن اللہ رب العالمین کی تعریف، آپ کی عظمت، آپ کی جلالت اور آپ کی جو صفات ہیں ان پہ اگر لکھا جائے تو یہ کلمیں ختم ہو سکتی ہیں، اور یہ سمندر جو سیاہی بن جائے یہ سیاہی ختم ہو جائے. اور پھر اس کی جگہ پہ اگر 7 سمندر اور بھی لے آئیں سیاہی کے طور پر، جبکہ 7 سمندر دنیا میں ہے نہیں. کہا جاتا ہے نا کہ وہ اسرائیلی روایات ہیں جن میں یہ آتا ہے ذکر، 7 سمندر ہے نہیں. مبالغے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پہ یہ استعمال کیا ہے کہ اگر 7 سمندر اور بھی، یعنی یہ جو سمندر ہے اس جیسا ایک اور، اس جیسا ایک اور، ایک اور 7 سمندر بھی ہو تو اللہ کی عظمت، اللہ رب العالمین کی جلالت، آپ کی کبریائی، آپ کی صفات اور اللہ کی مخلوقات اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں پہ اگر لکھنا شروع کر دیا جائے تو یہ قلمیں لکھ کے گھس سکتی ہیں، ٹوٹ سکتی ہیں، ختم ہو سکتی ہیں، اور سمندر کی جو سیاہی ہے وہ بھی ختم ہو سکتی ہے. لیکن اللہ رب العالمین کی تعریفات، آپ کے جو کلمات ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتے. جس طرح کہ ایک اور مقام پہ فرمایا قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. اے پیغمبر کہہ دے
اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی بن جائے تو یقیناً سمندر ختم ہو جائے گا اور میرے رب کی باتیں جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی، اگرچہ ہم اس کے برابر اور سیاہی لے آئیں، یعنی ایک اور سمندر لے آئیں تو اللہ رب العالمین کی باتیں جو ہیں، آپ کی تعریفات، آپ کی حمد و ثنا وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت، اپنی کبریائی، اپنے جلال اور اپنی صفات اور اپنے اسماء اور اپنے کامل کلمات کے متعلق بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جن کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا اور نہ کسی بشر کو اس کی حقیقت کا علم ہے، جیسا کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، کہ میں تیری ثنا کا شمار نہیں کر سکتا، تو اسی طرح ہے جس طرح تو نے خود اپنی ثنا بیان کی ہے، کہ اللہ رب العالمین کی شان کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے ویسے ہی اللہ کی شان ہے، ویسے ہی جیسے اللہ رب العالمین نے خود بیان کی ہے۔ اس سے پیچھے کافر وہ اللہ رب العالمین کی، مشرکین اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا نہیں کرتے، تو اللہ رب العالمین کی ذات، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر سارے جن و انس پہلے سے لے کے آخری تک، پہلا انسان اور اس سے لے کے آخری انسان تک سب اکٹھے ہو جائیں اور یہ سارے ایک متقی انسان کی طرح ہو جائیں تو پھر بھی اللہ رب العالمین کو ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑتا، اور اگر یہ سارے کے سارے ایک کافر، فاسق، فاجر کی طرح ہو جائیں تمام کے تمام جن و انس، تو پھر بھی اللہ رب العالمین کی شان کو ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑ سکتا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر غالب ہے اور بڑا ہی زبردست ہے، وہ جو ارادہ کر لیتا ہے نہ کوئی اسے روک سکتا ہے، نہ کوئی اس سے پوچھنے والا ہے، وہ کمال حکمت والا ہے، اس کا غلبہ اندھے کی لاٹھی نہیں بلکہ اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔